واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، خالق کائنات کی حمد و ثنا جو حمد کے لائق ہے، درود و سلام بارگاہ خیر الانام میں جس پہ درود و سلام پڑھنے والا خود خدا نظر آ رہا ہے، تمام تر تعریفوں کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور رمضان المبارک شریف کی ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ ہم سب کی توبہ کو میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان ذیشان ہے، نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اچھائی کا راستہ دکھانا، اچھائی کے راستے پر چلا دینا، یہ بھی نیکی کی مانند ہے جیسے وہ خود نیکی یہ کر رہا ہے، یعنی اجر، ثواب، فضیلت، مقام اس بندے کو بھی اتنا دیا جائے گا جتنا نیکی کے راستے پہ چلنے والے کو دیا جائے گا، کہ اس کے توسل سے، اس کی وجہ سے وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، یعنی اس نے اسے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اسے سمجھایا ہے، اسے بتایا ہے، اسے نیکی کی دعوت دی ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے، اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں اور اس کی تم اللہ کی راہ میں قربانی کر دو۔ فرمایا اس سے بھی بہتر تمہارے لیے ایک بندے کو نیکی کے راستے پر چلانا ہے۔ اب اگر اونٹ دیکھا جائے تو سرخ رنگ کا اونٹ جو ہے یہ بہت قیمتی اونٹ ہے اور بہت بڑا عظیم اونٹ ہے یہ۔ اگر آج یہ سرخ رنگ کا اونٹ خریدنا چاہیں تو کم و بیش تقریباً 8-10 لاکھ کے لگ بھگ یہ ایک اونٹ ملے گا جو صحیح سرخ رنگ کا اونٹ ہے، اور یہ کثرت میں عرب کے اندر پایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی کئی جگہ پر موجود ہوگا۔ تو ایک طرف 8-10 لاکھ روپیہ بندہ صدقہ و خیرات کرے اور ایک طرف صرف ایک بندے کو نیکی کی دعوت دے کر اسے نیکی کے راستے پر چلا دے۔ چلانا اللہ نے ہے، جیسے کہ حضور کے یہ فرمان میں شامل ہے کہ اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو نیکی کے راستے پر چلا دیتا ہے، یعنی بندے کو وسیلہ بنا دیتا ہے، حقیقی طور پر تو ہدایت اللہ کی جانب سے ہے، حقیقی جو ہدایت ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر وہ اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک بندے کو نیکی کا راستہ دکھا دیتا ہے تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹ سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ اور بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی مخلوق، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں لوگوں کو نیکی سکھانے والے پر صلات بھیجتے ہیں۔ یہ جملہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اسے مزید غور سے سنیے گا اور لطف اندوز انشاءاللہ ہوں گے آپ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور بندہ اس کے سمجھانے سے سمجھ جاتا ہے، وہ نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک طرف اگر سرخ رنگ کا اونٹ ہو، اس کی قربانی سے بھی وہ کام اس کا افضل ہے۔ دوسرا صلہ جو دیا جاتا ہے، فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی مخلوق اور چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں پانی میں، ان لوگوں کو نیکی سکھانے والے پر صلات بھیجتے ہیں
مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی صلات سے اس کی خاص رحمت اور مخلوق کی صلات سے خصوصی دعائے رحمت مراد ہے۔ فرمایا وہ خصوصی دعا کرتے ہیں اور اللہ اپنی خصوصی رحمت فرما دیتا ہے اس بندے پر جو نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ بہت اچھا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے کوئی ایک بندہ بھی اگر آپ کی دعوت پر نیکی کی طرف آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ واپس گھر کو جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو کوئی آپ کا دوست مل گیا، کوئی مسلمان آپ کو مل گیا یا کوئی غیر مسلم آپ کو مل گیا، آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اگر مسلمان ہے تو آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں، بھئی آپ مسلمان ہو تو مسلمان کا حق بنتا ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، تو آپ کوشش کریں کہ ہر نماز باجماعت ادا کریں۔ وہ اگر مسلمان آپ کی یہ بات سن کر اگلی نماز پہ مسجد میں آ جاتا ہے تو جتنا اجر اس نماز پڑھنے کو والے کو ملے گا اتنا اجر آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کسی کافر کے سامنے جاتے ہیں اور اسے آپ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اسے اپنے وحدہ لا شریک رب کا پیغام سناتے ہیں اور رسول پاک کی شریعت بتاتے ہیں، اور اس کا دل جو ہے وہ موم ہو جاتا ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ آپ کے توسل سے اسلام قبول کر لیتا ہے، تو جتنا اسلام قبول کرنے والے کو اجر ملے گا اتنا ہی ثواب اس نیکی کی دعوت دینے والے کو نصیب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اور مثال دے دیتا ہوں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہے لیکن وہ سر پہ امامہ نہیں باندھتا، آپ میں سے کسی بندے نے اس کو دعوت دی بھئی نماز پڑھنی ہے، وہ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ امامے کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کا اتنا اجر اور اتنا ثواب ہے، امامے کے ساتھ نماز پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے، تو وہ بندہ آپ کی اس بات کو سن کر غور و فکر کرتا ہے اور اگلی نماز پہ وہ سر پہ امامہ سجا کر مسجد میں حاضر ہوتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ امامہ تو اس نے باندھا ہے لیکن جتنا ثواب امامہ باندھنے والے کو ہے اتنا ہی ثواب اس نیکی کی دعوت دینے والے کو نصیب ہوگا۔ اسی طرح چہرے پہ داڑھی ہے تو اگر کسی نے آپ کی وجہ سے آپ نے اسے دعوت دی اور اس نے آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے سنت رسول کو چہرے پہ سجانے کا ارادہ کر لیا اور داڑھی مبارک کو سجا لیا، تو جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو نصیب ہوگا۔ تو یہ ہے رب کے ساتھ تجارت کرنے کا ایک بالکل آسان سا طریقہ۔ رب اس پہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دے گا، اس پہ آپ کو دگنا بڑھا کر اجر دیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی تو 70 گنا بڑھا دیا جائے گا، 10 گنا اجر دنیا میں دیا جائے گا۔ تو یہ کام خسارے کا نہیں ہے، یہ کام بڑا نیکی کا ہے اور بہت اچھا کام ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی علم حاصل کرے پھر اپنے مسلمان بھائیوں کو سکھائے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ بہترین صدقہ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ بہترین یہ صدقہ ہے کہ بندہ مسلمان خود علم حاصل کرے پھر اپنے بھائیوں کو وہ علم سکھائے، تو یہ اس کی طرف سے ایک بہت بڑا عظیم صدقہ ہے جو بندہ دے رہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا ایک بہت بڑا صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا ایک بہت بڑا صدقہ ہے اور نیکی کا اور اجر کا اور ثواب کا کام ہے۔ تو اگر کوئی نہیں بھی مانتا نا تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جناب 1 دفعہ کہا ہے، 2 دفعہ کہا ہے، 3 دفعہ کہا ہے، وہ بندہ مانتا ہی نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں، ہماری طرف سے فرض ادا ہو گیا۔ آپ بار بار دعوت دیتے رہیں، اگر اس کے نصیب میں ہوگا کہ آپ کی وجہ سے اسے ہدایت ملنی ہے تو اسے ہدایت مل جائے گی، اور اگر اس نے ہدایت کو قبول نہیں کرنا تو آپ